بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر نغمانہ ہاشمی صاحبہ. تھینک یو سو مچ نغمانہ صاحبہ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو بتائیے گا امریکہ اور اسرائیل حملوں کے بعد نہ تو رجیم چینج ہوا، نہ ایرانی عوام جو ہے وہ ہمیں کوئی ایسے سیلیبریٹ کرتے ہوئے نظر آئے کہ بھائی کہ یہ کہیں کہ جی ہم تو چاہتے تھے کہ ایسا ہو، ہمیں ایسا بھی کچھ نظر نہیں آیا بلکہ سپورٹ نظر آئی. تو جو نتائج کی توقع امریکی صدر کر رہے تھے وہ تو نہیں نکلے. اب آپ کو کیا نظر آتا ہے یہ جنگ جتنی طویل ہوگی اس میں پھنستا کون جا رہا ہے، امریکہ یا ایران؟ بہت شکریہ. دیکھیں یہ تو بڑا ایک بنیادی سوال ہے، اس لیے کہ یہ سوچنا ہی آئی تھنک ایک غلطی تھی کہ شاید وہ ایران پہ اس طرح چڑھ دوڑیں گے اور فوراً ہی وہاں پہ کوئی ریجیم چینج ہو جائے گی، یا ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو جیسے انہوں نے ایلیمینیٹ کر دیا تو ساری قوم جو ہے وہ جھنڈے لے کے باہر آ جائے گی، امریکہ کے حق میں نعرے لگائے گی اور کہے گی کہ بھئی آپ ہمارے سیویئر ہیں اور آپ نے ہمیں نجات دلا دی. تو یہ بہت کلیئر ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ کو بالکل بھی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ایران کے سسٹم کے بارے میں، اور جو ایران کا ایک سویلائزیشنل ایتھوس ہے اس کے بارے میں بھی وہ اس کو بہت اچھی طرح سمجھنے میں شاید ناکام ہو گئے ہیں. اور وہ یہ جو اسلامک ریولوشن آیا تھا اور جس کے بعد وہاں یہ اسلامک ریپبلک آف ایران بنی ہے، وہ اس کی آئیڈیالوجی کو بھی سمجھنے میں ناکام ہوئے ہیں. اور وہ اس بارے میں بھی ناکام ہوئے ہیں کہ ان کو بالکل یہ سمجھ نہیں آیا کہ ایران ایک سویلائزیشنل اسٹیٹ ہے اور ایرانیوں میں ہمیشہ سے بہت ڈائیورسٹی ہے، ریلیجس ڈائیورسٹی بھی ہے وہاں، ایتھنک لنگوسٹک ڈائیورسٹیز بھی ہیں، لیکن ان میں ایرانیت بہت زیادہ ہے. تو وہ آپس میں ان کے جو بھی مسائل ہوں، جتنا بھی وہ آپس میں اپنے آپ کو کرٹیسائز کر لیں، حکومت کو کرٹیسائز کر لیں، لیکن وہاں ایک رتی بھر بھی حمایت خاص طور پہ امریکہ اور یورپ کے لیے اور ٹرمپ صاحب کے لیے بالکل نہیں ہے. تو آئی تھنک یہ ان کا سوچ لینا ہی ان کی بہت بڑی غلطی تھی. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایرانیوں نے اتنی ان کی ملٹری لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ، ان کی ریلیجس لیڈرشپ کو انہوں نے ایلیمینیٹ کر دیا، لیکن ایرانیوں نے سیورل لیئرز آف سکسیشن اپنا بہت اچھی طرح پلان کیا ہوا ہے. تو ایک سیٹ گیا ہے تو 3 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے دیکھا کہ ان کی انٹرم کونسل نے چارج لے لیا اور کوئی بھی ان کا کام نہیں رکا ہے. اور وہ سمجھ رہے تھے کہ لوگ باہر نکلیں گے امریکہ کی حمایت میں، لیکن وہ تو بالکل آپ نے دیکھا کہ الٹا ہوا. کس طریقے سے بمباری ہو رہی تھی، کس طریقے سے اس پہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ حملے کر رہے تھے، لیکن لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر آئے ہیں جب یہ شہادتیں ہوئی ہیں. اور خاص طور پہ جب امام خامنائی کی شہادت ہوئی ہے تو پوری قوم، کیا بچے عورتیں مرد سب نکل کے انہوں نے اپنی یکجہتی کا بہت بڑا یہ ثبوت دیا ہے. نغمانہ تو صاحبہ یہ ایک بات بتائیے گا، جن خلیجی ممالک کو بڑا تکیہ تھا کہ امریکہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کیے گا، جب حملے ہوئے تو ہم نے دیکھا امریکہ نے اپنے آپ کو سب سے پہلے محفوظ کیا، اس کے بعد پھر دوسروں کی طرف تو دیکھنا ہی پسند نہیں کیا، پہلے اپنی تنصیبات کو بچایا. اب جس طریقے سے ایران اٹیکس بھی کر رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے کہ ایران کے جو بیلسٹک میزلز ہیں وہ تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، جبکہ جو امریکہ کے جو انٹرسیپشن جو دفاعی نظام ہے جو سارے خلیجی ممالک میں ہے، وہ جو میزلز آگے سے آ رہے ہیں جو انٹرسیپٹ کر رہے ہیں ایرانین میزلز کو، وہ بہت ہائی کاسٹ ہیں. تو اب کیا جو خارجہ پالیسی ہے، جو دفاعی پالیسی ان خلیجی ممالک کی، ان کو یہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میں اپنے کئی پروگرامز میں یہ کہہ چکی ہوں کہ پچھلے 47 ایئرز سے جب سے یہ اسلامک انقلاب یہاں پہ آیا تھا، تو جو گلف سٹیٹس ہیں انہوں نے اور جو مڈل ایسٹ کی سٹیٹس ہیں وہ اپنے اس مائنڈ سیٹ میں چلے گئے تھے کہ جی ہمیں سب سے بڑا تھریٹ جو ہے وہ ایران سے ہے، بیکاز یہ ایک اسلامک ڈسپنسیشن ہے. اور آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 47 ایئرز میں اور خاص طور پہ پچھلے 20-25 سال میں تو بالکل ہی سارا مڈل ایسٹ اور گلف سٹیٹس آلموسٹ امریکہ کی کلائنٹ سٹیٹس بن گئی.
کیونکہ یہ ساری جو ہے بادشاہتیں ہیں، ایمریٹس ہیں، اور ان کے پاس اس طرح کوئی سیکیورٹی کا نظام نہیں ہے. ان کا چاہے انڈسٹری ہو، چاہے انفراسٹرکچر ہو، چاہے ایجوکیشن ہو، ہیلتھ کیئر ہو، سب چیزیں جو ہیں وہ فارینرز کرتے ہیں، جن میں یا ساؤتھ ایشینز ہیں یا پھر یورپینز اور امریکنز ہیں. تو انہوں نے یہ پرسپشن ان کے ذہن میں تھا کہ جی ہم اگر امریکہ کے ساتھ رہیں گے تو ہماری سیکیورٹی انشورڈ ہوگی. اور اسی لیے جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ان کو تھوڑا سا دانہ ڈالا تو یہ سب بڑی جلدی ابراہیم ایکارڈز کا حصہ بننے کو تیار ہو گئے. لیکن یہ جو پچھلے 2-2.5 سال میں آپ نے دیکھا ہے غزہ میں ہوا ہے اور جو ابھی تک ہوتا چلا جا رہا ہے وہ ختم نہیں ہوا. اور جیسے ایک ایک کر کے تمام جو مضبوط اسلامی ممالک تھے جو جواب دے سکتے تھے، کھڑے ہو سکتے تھے، سوائے ایران اور پاکستان کے، سب کو انہوں نے یا بالکل ہی اپنی جھولی میں چھپایا ہوا ہے یا پھر ان کو تباہ کر دیا ہے. اچھا، تو ظاہر سی بات ہے اب سب سے بڑا تو پیچھے چیلنج ان کو ایران لگتا ہے یا پھر نیچرلی اسرائیل کو پاکستان بھی لگتا ہے. لیکن یہ غزہ کے حالات میں، اور جیسے اب بہت کھل کے امریکہ بھی سپورٹ کر رہا ہے اور اسرائیل بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو پورا مڈل ایسٹ ہے یہ تو اٹس گاڈ گفٹ ٹو دی جوز، اور یہ تو ہمارا پرومس لینڈ ہے. اور یہاں تو پرومس لینڈ کی بات کی جا رہی ہے. نغمانہ صاحبہ، امریکہ کی اپنے ذرا معروضی حالات پہ آ جاتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی پاپولیرٹی کا گراف نیچے جا رہا تھا. امریکی عوام اس حق میں نہیں تھی کہ وہ اسرائیل کی جنگ لڑیں، ایران پہ اس حوالے سے اٹیک کریں کہ یا غزہ میں جو بربریت جاری ہے وہ کنٹینیو کریں. بٹ اینی ہاؤ ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر بھی اسرائیل کا ساتھ دیا. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو IAEA ہے ان کو ایران میں ایٹمی ہتھیار بنانے کے ثبوت نہیں ملے. یہ دعوے بھی اب کھوکھلے رہ گئے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں جی ہمیں ایران پر اگر حملہ نہیں کرتے تو ایران کر دیتا. یعنی کہ ان سے بیانیہ ہی نہیں بن رہا. اب وہ زمانے نہیں رہے کہ کچھ ٹی وی چینلز پہ بٹھا کر اپنا نیریٹو بیان کیا جائے اور بتایا جائے جی یہاں پہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے، یہاں پر جناب یہ کرنے جا رہے ہیں. اب تو سب کھل کر سامنے آ رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کبھی وہ کہتے ہیں جی مذاکرات پہ بات کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں جی اب بہت دیر ہو گئی. پھر وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نہیں حملہ کرتے تو ایران کر دیتا. کتنی پیچیدہ صورتحال ہو گئی ان کے لیے. دیکھیں ان کے لیے تو اس وقت بہت زیادہ پیچیدہ صورتحال ہے. 2-3 اس کی وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے جس سے آپ کے کولیگ نے اپنا سوال شروع کیا تھا کہ ایران نے ان کی وار کاسٹ بہت بڑھا دی ہے. ایران نے جس طرح کلسٹرز میں میزائلز اور اپنے ڈرونز بھیجے ہیں جو کہ چیپ ڈرونز اور سیلف مطلب انڈیجنس پروڈکشن ان کی ہے، اور ان کا اتنا بڑا پرائس ٹیگ نہیں ہے. آئی ایم ناٹ اے ملٹری ایکسپرٹ بٹ میں نے جو سنا ہے کہ جو ایرانین ڈرونز ہیں وہ 400 سے لے کے اور 4000 تک کی ڈالر کی رینج میں ہیں، اور ان کا انٹرسپٹر ہے وہ تقریباً $1 ملین کا پڑتا ہے. دوسرا کیونکہ اتنی بڑی کلسٹر میں یہ آتے ہیں تو جو ان کا ریسیپٹر سسٹم ہے یا جو ان کا ڈیفینسو نظام ہے وہ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اتنے زیادہ ٹارگٹس جو ہیں وہ ایک ساتھ ہینڈل نہیں کر پاتا. اینڈ نغمانہ جی آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ یہاں پر اب امریکہ کے لیے مسئلہ یہ بھی بنا ہوا ہے کہ وہ جو انٹرسیپٹر میزائلز ہیں وہ اپنے لیے رکھے، وہ اسرائیل کو دے یا پھر وہ ان گلف کنٹریز کو دے تاکہ یہ ایران کے میزائلز انٹرسیپٹ کر سکیں. دیکھیں وہی بات ہے نا کہ یہ ان کے پاس جتنے اسٹاک فائلز ہیں یہ ذرا کمپلیکیٹڈ وہ ہیں. وہ ان کے پارٹس دنیا میں سے ادھر ادھر سے آتے ہیں، کچھ یورپ میں بنتا ہے، کوئی اٹلی میں بنتا ہے، کوئی کہیں اور بنتا ہے، پھر وہ جا کے جڑتے ہیں. ایران نے تو انڈیجنس اپنی انڈسٹری بنائی ہوئی ہے. انہوں نے تو دے ور انڈر سینکشنز فار سو لانگ کہ وہ تو سیلف سفیشینٹ ہو گئے ہیں. تو ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جو مطلب کنزرویٹو وہ بھی ہے کہ وہ 2000 ڈرونز پر ڈے بنا سکتے ہیں ایک فیکٹری میں، اور ان کی بے تحاشا فیکٹریز ہیں ایسی. تو ان کے پاس ابھی کافی اسٹاک فائلز موجود ہیں. اور اس نے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کی کاسٹ جو ہے وار کی وہ بہت زیادہ انکریز کر دی ہے امریکہ کے لیے، اور امریکہ کی جو ریجن میں سیکیورٹی ہے اس کو بھی انہوں نے بہت بری طرح ہٹ کیا ہے. اور آپ اگر دیکھیں تو چاہے وہ ایجپٹ ہو جو سب سے پہلے امریکنز کا ایلائی بنا تھا، تو وہاں بھی پارلیمنٹ میں لوگوں نے
कल उठ के अच्छा खासा शोर हंगामा किया है इस वॉर के खिलाफ, ऐसे ही है, अमेरिका बिल्कुल के ऐसे ही है। खिलाफ। और उसके ठीक है। इसी तरह अमेरिका में आप देखिए, आज अमेरिकन आज तो अभी तो उनकी रात है, जब सुबह होगी तो सेनेट में रेजोल्यूशन कंजर्वेटिव पार्टी, वो उनकी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो मूव कर रही है इस वॉर के खिलाफ और इसको बिल्कुल रोकने ऐसे के ही है, खिलाफ। पब्लिक भी सेंटिमेंट ऐसे ही है। नगमाना साहिबा, थैंक यू सो मच। और ईरान ने देखिए लास्ट ईयर जो हुआ था जून के बाद उन्होंने तैयार की है, अब जो उनका टारगेट है वो सिर्फ अमेरिका की मिसाइल या इसराइल के मिसाइल पर, इसराइल पर अटैक करना नहीं है अपने बैलिस्टिक मिसाइल से, बल्कि साथ में वो माशी अहदाफ को भी निशाना बना रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देना, फिर अमेज़न के डेटा सेंटर पर अटैक कर देना, क्योंकि अब स्टॉक एक्सचेंज जो है वो AI के डेटा से चलती हैं। तो यहाँ पर जो मैं क्योस देख रहे हैं, उसके बाद जो रिलायंस गल्फ कंट्रीज़ का अमेरिका पर देख रहा हूँ, अमेरिका के लिए जो कॉस्ट है वो पॉलिटिकल कॉस्ट भी बहुत बढ़ रही है और इकोनॉमिक कॉस्ट भी बहुत बढ़ रही है। यस, यू आर राइट। अच्छा, हम